بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین طاہر چودھری کے ساتھ ہادی دل منا۔ ناظرین، جو انتخابات کے حوالے سے صورتحال ہے، اس میں صدر نے تاریخ دے دی ہے الیکشن کی، الیکشن کمشنر کو 6 نومبر کی تاریخ دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، اگر لینا چاہیں تو آپ سپریم کورٹ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب جب تک الیکشن کمیشن اس کا جواب نہ دے، اس پر تجزیہ یا تبصرہ مناسب نہیں، ممکن بھی نہیں، مناسب بھی نہیں۔ اس لیے آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے۔ مگر ناظرین، بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی تو لائک بھی ضرور کر لیں۔ اچھا ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی میں، بلکہ سمگلنگ میں، ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 29 سیاستدان اور 90 سرکاری افسران ملوث ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کرنسی کی سمگلنگ میں 722 کرنسی کے سلسلے میں حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں 722 ڈیلر ملوث ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ یہ بھی کچھ کم ہولناک اطلاعات نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس ملک میں 90 سرکاری افسران سمگلروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سمگلروں کو مدد فراہم کر رہے ہیں، تو ناظرین سوچئے یہ بات کتنی ہولناک ہے۔ مگر جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ سن کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ ناظرین، جو نگران حکومت نے فوج کی مدد سے سمگلروں، بجلی چوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے، اس میں بڑے انکشافات ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین، ایک حساس ادارے نے جو وزیر اعظم ہاؤس میں تازہ رپورٹ داخل کی ہے، جمع کی ہے، اس کے مطابق گندم کے اس میں 592 گندم کے ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کی گئی اور 26 سمگلروں کی نشاندہی کی گئی۔ ناظرین، گندم کے 592 یعنی 592 گندم کے ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور 26 سمگلروں کی، جبکہ جو ان سمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کو مدد فراہم کرتے ہیں، جن کی پشت پناہی میں یہ کام ہوتا ہے، جن کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، ان کی
تعداد 259 ہے، 259 259 سرکاری اہلکار ان سمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. ان کی پشت پناہی سے یہ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ ہوتی ہے. اب بجلی چور ہو، ذخیرہ اندوز ہو یا سمگلرز ہو، یہ سرکاری اہلکاروں اور افسران کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہے. اور ناظرین، جو گزشتہ سال ایک حساس ادارے کی رپورٹوں پر جو گندم سمگل شدہ اور ذخیرہ اندوز گندم قبضے میں کی گئی، وہ تھی 9147 میٹرک ٹن. گزشتہ سال 9147 میٹرک ٹن گندم یہ کریک ڈاؤن کے دوران مطلب حکومت نے، سرکاری اداروں نے مطلب جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، انہوں نے 9147 میٹرک ٹن گندم وہ برآمد کی جو سمگل ہوئی تھی اور جو ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی، جس کی ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی اور جو سمگل شدہ تھی. تو ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ کام، اتنا بڑا کام، سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہی نہیں. ناظرین ذرا غور کیجیے، اگر میں اپنے گھر کو لوٹنا شروع کر دوں، میں اپنے گھر کو ہی لوٹنا شروع کر دوں، تو اس گھر میں کیا بچے گا؟ کوئی شخص اپنے گھر کو ہی لوٹنا شروع کر دے تو اس میں وہ گھر کتنی دیر رہے گا؟ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ کام جو سمگلر اور بجلی چور اور ذخیرہ اندوز یہ کام کر رہے ہیں، یہ ملک و قوم کے لیے بے حد ضرر رساں. گندم کی اس طرح سے سمگلنگ سے ملک میں فوڈ سیکورٹی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کو ہی لوٹنا شروع کر دے تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ جو سمگلرز، چور، بجلی چور، سمگلرز اور ذخیرہ اندوز اور جتنے بھی ملک کے خلاف جرم کرنے والے لوگ ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا جرم کتنا سنگین ہے. تو جتنا ان کا جرم سنگین ہے، اب ہر مرحلے پر ہمیں آرمی چیف کو مخاطب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آرمی چیف ان کے خلاف مصروف جہد ہیں اور مصروف کار ہیں اور وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اس لیے ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ جتنا یہ سنگین جرم کر رہے ہیں، اتنا ہی سنگین، اتنا ہی سخت ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ ان کے خلاف اگر اتنی سختی سے پیش نہیں آیا جائے گا تو جس طرح سے پیچھے سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ جرم بڑھتا رہے گا اور جتنا یہ بڑھتا رہے گا ملک کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے، یہ ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری اور
خاص طور پر گندم کی سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے وہ ہم نے وعدے کی. تو یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس پر اس لیے بھی اکتفا کرتے ہیں تاکہ یہ اس احساس کے ساتھ اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، اس پر اتنی ہی شدت سے مطلب اس کے خلاف اقدام کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اس درخواست کے ساتھ حکمرانوں کو، نگران حکومت اور آرمی چیف اور فوج کو سے اس درخواست کے ساتھ کہ ان ملک دشمن عناصر، یہ ملک دشمن عناصر ہیں، جب ان کے علم میں ہے یا نہیں، مگر جو ان کا عمل ہے وہ ملک دشمنی کا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف یہ سوچتے ہو کہ اس عمل سے وہ پیسے کما رہے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جتنے پیسے کما رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ملک کو نقصان دے رہے ہیں. جی. تو اس لیے مطلب ہم اس احساس کے ساتھ صرف اسی ایک موضوع پر، اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ حکمران، موجودہ نگران حکومت اور آرمی چیف اور فوج جب انہوں نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے تو پوری قوت کے ساتھ ان کا صفایا کیا جائے اور ملک کو اس گندے عناصر سے نجات دلائی جائے. تو اس پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور ایک بار پھر آخر میں ہم ایک بار پھر جیسے شروع میں کیا تھا، ایک بار پھر ہم ناظرین سے یہ درخواست کریں گے، کہتے ہوئے پھر کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو ہماری باتیں ٹھیک اور اچھی لگی ہیں، پسند آئی ہیں، تو لائک بھی ضرور کیجیے، اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.